السلام علیکم ناظرین، میرے چینل منتخب احادیث میں آپ کا استقبال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وہ رات کے آخری حصے میں نہ اٹھ سکے گا، اس کو رات کے شروع میں سونے سے پہلے وتر پڑھ لینے چاہیے، اور جس کو رات کے آخری حصے میں اٹھنے کی امید ہو اسے آخر رات میں وتر پڑھنے چاہیے، کیونکہ رات کے آخری حصے میں قرآن کریم کی تلاوت کے وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور اس وقت تلاوت کرنا افضل ہے۔ ترمذی کی حدیث۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان بھی بستر پر جا کر قرآن کریم کی کوئی سی بھی سورت پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر فرما دیتے ہیں، پھر جب بھی وہ بیدار ہو اس کے بیدار ہونے تک کوئی تکلیف دہ چیز اس سے قریب نہیں آتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے تورات کے بدلے میں قرآن کریم کے شروع کی 7 سورتیں اور زبور کے بدلے میں رمانین یعنی اس کے بعد کی 11 صورتیں اور انجیل کے بدلے میں مثانی یعنی اس کے بعد کی 20 صورتیں ملی ہیں، اور اس کے بعد آخر قرآن تک کی صورتیں مفصل مجھے خاص طور پر دی گئی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں آسمان سے کچھ کھڑکا سنائی دیا۔ انہوں نے سر اٹھایا اور کہا، یہ آسمان کا ایک دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، اس سے ایک فرشتہ اترا ہے، یہ فرشتہ آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا تھا۔ اس فرشتے نے حاضر خدمت ہو کر سلام کیا اور عرض کیا، خوشخبری ہو، آپ کو 2 نور دیے گئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے تھے، ایک سورہ فاتحہ، دوسرے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے جو جملہ بھی پڑھیں گے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبد الملک بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ فاتحہ میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی سورہ فاتحہ کے آخر میں آمین کہتا ہے تو اسی وقت فرشتے آسمان پر آمین کہتے ہیں، اگر اس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جاتی ہے تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بخاری کی حدیث۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی گھروں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے آباد رکھو۔ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ مسلم کی حدیث۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، قرآن مجید پڑھو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کا سفارشی بن کر آئے گا۔ سورہ بقرہ اور آل عمران جو دونوں روشن صورتیں ہیں خاص طور سے پڑھا کرو، کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کو اپنے سایہ میں لیے اس طرح آئیں گے جیسے وہ ابر کے 2 ٹکڑے ہوں، یا 2 سائبان ہوں، یا قطار باندھے پرندوں کے 2 غول ہوں۔ یہ دونوں اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کریں گے، اور خصوصیت سے سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا، یاد کرنا اور سمجھنا برکت کا سبب ہے، اور اس کا چھوڑ دینا محرومی کی بات ہے، اور اس صورت سے غلط قسم کے لوگ فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ معاویہ بن سلام رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ غلط قسم کے لوگوں سے مراد جادوگر ہیں، یعنی سورہ بقرہ کی تلاوت کا معمول رکھنے والے پر کبھی کسی جادوگر کا جادو نہیں چلے گا۔ مسلم کی حدیث۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم کی چوٹی یعنی سب سے اونچا حصہ سورہ بقرہ ہے، اس کی ہر آیت کے ساتھ 80 فرشتے اترتے ہیں، اور آیت الکرسی کے نیچے سے نکالی گئی ہے،
یعنی اللہ تعالیٰ کے خاص خزانے سے نازل ہوئی ہے، پھر اس کو سورہ بقرہ کے ساتھ ملا دیا گیا ہے، یعنی اس میں شامل کر دیا گیا ہے۔ اور سورہ یاسین قرآن کریم کا دل ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت کی نیت سے پڑھے گا تو یقیناً اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ لہٰذا اس سورت کو اپنے مرنے والوں کے پاس پڑھا کرو تاکہ روح نکلنے میں آسانی ہو۔